الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، گزشتہ جمعہ گفتگو چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے. اس تعلق سے بات آئی تھی کہ نبی کا پہلا پیغام توحید ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی. دوسرا پیغام تھا امن عالم کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات اس امت کو دی ہیں جن تعلیمات کو اپنا کر کے ملک کے اندر کسی سماج کے اندر امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے. اس میں 5 چیزیں تھیں. ان میں سے پہلی چیز عقیدے کا تحفظ، جس کے تعلق سے بات ہو چکی. دوسری چیز ہے جان کا تحفظ. جس طرح سماج کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے عقیدے کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح اس سماج کے اندر بسنے والے لوگوں کا جان محفوظ ہو یہ بھی ضروری ہے. اگر سماج کے رہنے والے لوگوں کی جان محفوظ نہ ہو تو اس سماج میں اور اس ملک میں کبھی بھی آپ امن و امان قائم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو چکی تھی. ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے. انسانی رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا. انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے کے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ تو اس زمانے کی بات تھی جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے. لیکن اگر آج کے موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو آج کے حالات بھی اس حالات سے کچھ کم نہیں ہے. آج ایک طرف جہاں ہمارے ملک کے اندر ہو یا پوری دنیا کے اندر ہو، اسلام دشمنی کے آڑ میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے. راستہ چلتے ہی ایک انسان کے لباس سے، ان کے شکل و صورت سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہیں. ایک بھیڑ امٹ کر کے آتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے. تو آج کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ایک طرف اسلام دشمنی کے آڑ میں قتل عام جاری ہے اور دوسری طرف معمولی باتوں پر قتل کے سلسلہ جاری ہے. ذرا سی لڑائی ہو گئی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لین دین کے معاملے میں کچھ بحث ہو گئی، اس کے لیے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر سے اور ہمارے سوسائٹی کے اندر سے امن و امان رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے امن و امان قائم کرنے کے تعلق میں اور دہشت گردی ٹیررزم کے دروازے کو بند کیا اور آپ نے پوری انسانوں کے سامنے ایک پیغام دیا. اس میں امیر ہو، غریب ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، آپ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کا یہ پیغام سنایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اے لوگو، کسی بھی ایسے جان کو قتل نہ کرو جس کے مارنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. 10 انسان کو مارنا تو دور، 20 انسان کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کسی انسان نے کسی معصوم انسان کی جان لی ہے، معصوم انسان کو قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا اس کے سر پر اتنا بڑا گناہوں کا بوجھ ہوگا جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا مرڈر کر دیا ہے. ایک انسان کے قتل کرنے پر اتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا لفظ ذکر نہیں کیا، کسی فرقے اور دھرم کا لفظ نہیں استعمال کیا، صرف انسان کو لایا. انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اگر کسی انسان نے ایک معصوم انسان کو قتل کیا وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے.
اور وہیں پر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اگر کسی انسان نے دوسرے کی جان بچائی تو اس انسان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا جس طرح پوری انسانیت کو جان بچانے کا ثواب ہے۔ تو اسلام نے اس طرح لوگوں کی جان کو محفوظ بنایا ہے کہ انسان اپنے بھی جان کی حفاظت کرے اور دوسروں کی جان کی رکشا کرنے والے بنے۔ لیکن آج کے حالات دیکھ لیں ہم کہ ہمارے ملک کے حالات اس لیے بگڑ رہے ہیں کہ لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، راستے سے گزرتے تھے تو جانوروں کا ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کوئی جنگل کے جانور حملہ نہ کر دے۔ لیکن آج ایسے حالات ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہر انسان اپنے جان کے تعلق سے فکر مند ہے، پتہ نہیں کب اس کے جان پر کون ہاتھ ڈال دے، کون اس کے جان پر حملہ بول دے۔ آج ایسے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اخبار میں نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی نیوز میں نہیں سنا ہوگا کہ ایک شیر نے اپنے دوسرے شیر کو پھاڑ ڈالا ہو، ایک سانپ نے دوسرے سانپ کو ڈس لیا ہو۔ لیکن یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے، ایک انسان دوسرے کے مرڈر کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ انسان کی جان کے رکشا کرنے والے بننا ہے، یہ نبی کا پیغام ہے کہ دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ہمارے کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے کسی انسان کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ ایک تو دوسرے انسان کی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرا اپنی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کا کیا مطلب؟ آج لوگ معمولی ٹینشن میں آ کر کے سوسائڈ کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا اسلام میں جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص طور سے ہمارے نوجوان جن کے اندر جوانی کا جوش بڑھا ہوا ہے، کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، زندگی کے سفر میں لڑکی نے بے وفائی کر دی، وہ جا کر کے چھت سے چھلانگ لگا لیتا ہے، درختوں میں لٹک کر کے جان دے دیتا ہے، یا اپنے پیٹ میں چھری بھونک کر کے جان لے لیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اپنی جان خود سے لیتا ہے تو جس طریقے سے اپنی جان لے گا جہنم میں اسی طریقے سے ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی انسان نے اپنی جان لی چھت سے چھلانگ لگا کر کے، جہنم میں اسی طریقے پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی انسان نے پیٹ میں چھرا بھونک کر کے اپنی جان لی، جہنم میں اسی طریقے پر ان کو سزا دی جائے گی۔ یعنی دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ جب ہمارے سماج کے اندر جانوں کی حفاظت ہو جائے، لوگوں کی جان کا تحفظ ہو جائے، تب اس سماج میں جا کر کے امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو امن و امان قائم کرنے کے لیے جس طرح عقیدے کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح لوگوں کی جان کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 3 پر آتا ہے مال کا تحفظ، کہ ہمارا مال ہر طرح سے لوٹ کھسوٹ سے، چوری سے، ڈاکہ زنی سے، غصب سے محفوظ ہو۔ اگر سماج میں عقیدے کا تحفظ ہے، لوگوں کی جان محفوظ ہے، لیکن لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے، تو آپ یقین مانیے اس سماج میں بھی آپ کبھی بھی امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے پہلے حکم سنایا اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو پیغام سنایا۔ خود اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے، دماؤہم کدمائنا واموالہم کاموالنا، یعنی غیر مسلموں کی جان بھی مسلمانوں کی جان کی طرح محفوظ ہے، غیر مسلموں کا مال بھی مسلمانوں کے مال کی طرح محفوظ ہے۔ یعنی جس طرح دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا ہے، ایسے ہی دوسروں کا مال کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ مال کی حفاظت کے تعلق سے 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جس راستے سے مال کماتے ہیں وہ راستہ بھی محفوظ ہو، جائز طریقے سے مال کمائے، ناجائز طریقے سے نہ کمائے۔ دوسرا ہے خرچ کرنے کا، ہم جہاں پر مال خرچ کریں وہ بھی جائز طریقہ ہو، ناجائز طریقہ نہ ہو۔ اور آج دونوں طریقے سے مسلمانوں میں بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج ایک نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں مالدار بننا ہے، ہمیں بہترین
بہترین عمارت بنانی ہے، اس کے لیے غریبوں کو دولت لوٹنا پڑے ہم لوٹیں گے، اس کے لیے غریبوں کو خون چوسنا پڑے ہم چوسنے کو تیار ہیں۔ اور پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے، ہر آفس کرپشن کا اڈا بنا ہوا ہے، پورے آفس کا حالت خراب ہے، جو مالدار ہے مالدار ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہے اور بھی زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ملک کے اندر سے امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غیروں کی شکایت تو دور، آج مسلمانوں کی ایک بڑی شکایت ہے کہ ہم لوگ خود سود کھانے سے باز نہیں آ رہے ہیں، جبکہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان جو سود کا 1 درہم بھی کھا لے 36 مرتبہ بلاتکاری کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے وہ۔ لیکن آج مسلمان 100 روپے کے لیے 2000 کے لیے دھڑلے سے جیب میں لے کے ڈال دیتے ہیں اور ذرا سے بھی انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، وہ روایت سننے کے بعد شاید کہ ہم لوگوں کی آنکھ کھل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے 10 درہم ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا بدن پر ہے اس کی کوئی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حرام مال کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ آج ہم لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم 10 سال سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم 20 سال سے دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم 4 عمرے کر چکے ہیں، ہم خانہ کعبہ میں جا کر کے ہم نے دعائیں مانگی پھر بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، سفر ایک انسان جب سفر میں ہو تو اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان لمبا سفر کر رکھا ہے، سفر کرنے کی وجہ سے کپڑے پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، بال پر گرد و غبار لگا ہوا ہے، پرا گندا حال ہے، ایسے وقت میں وہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی نے فرمایا اس انسان کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے آپ کے حلق سے اترنے والا لقمہ حلال ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم عام انسانوں کو دیا وہی رسولوں کو بھی حکم دے کر کے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک رزق حلال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دے گا۔ آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنے معصوم بچے کو 8-10 سال کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، 1 سال پڑھتا ہے بچہ بھاگ کر کے آ جاتا ہے، باپ پھر دوبارہ مدرسہ میں ڈالتا ہے، پھر وہ بیٹا بھاگ کر کے آ جاتا ہے، بالآخر باپ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ ہم بیٹے کو مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے۔ پریشان ہے کہ میرا بچہ مدرسے سے کیوں بھاگ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو آمدنی آتی ہے آپ نے کبھی ان راستوں کو تحقیق کیا وہ آنے والی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے؟ جس باپ کے پیٹ میں حرام رزق چلا جائے، جو بچہ حرام رزق میں پرورش پائے، اللہ تعالیٰ اس سینے میں کبھی بھی قرآن کے علم داخل نہیں کرے گا۔ اس لیے جن لوگوں کو شکایت ہے کہ میرا بیٹا حافظ نہیں بن رہا ہے، میں اپنے بیٹوں کو مدرسے میں ڈالتا ہوں بھاگ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ آنے والے آمدنی کے راستے کی تحقیق کرے، وہ آمدنی حلال طریقے سے آتی ہے یہ حرام طریقے سے آتی ہے۔ آج ہم لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں کمائی کے سلسلے میں، اس لیے نبی نے فرمایا اگر سماج میں امن و امان قائم کرنا ہے تو مال کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ مال کمانا بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی کرنا ہے جائز طریقے پر۔ آج انسان محنت سے خون پسینے بہا کر کے کمائی کر کے لاتا ہے، لیکن بیٹے کی شادی ہو 2-4 لاکھ روپے ڈیکوریشن پہ خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہیں 2-4 لاکھ روپے بچا کر کے اگر بچے کی تعلیم پر خرچ کیا جائے تو قوم ترقی کرے گی۔ لیکن آج مسلمانوں کا عجیب و غریب المیہ ہے، بڑے بڑے مالدار مسلمانوں میں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو دولت دی ہے، ایسے
صاحب وسعت ہیں جو بیٹے کی شادی میں کئی لاکھ خرچ کر دیں گے، لیکن وہ اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے۔ بیٹے کی شادی میں کئی لاکھ اڑا دیں گے، شادی میں بارات کے لیے 50 گاڑیاں کریں گے، ان میں کئی لاکھ کرایہ بھریں گے، لیکن ایک بیٹے کو بہترین وکیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آج درگت بنی ہوئی ہے۔ ہمیں شکایت ہے کہ مودی کیوں پریشان کر رہا ہے، ہمیں شکایت ہے کہ حکومت ہمیں کیوں پریشان کر رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی انسان بڑا عہدہ پر کیوں نہیں گیا اب تک؟ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں RSS 1925 سے لے کر اب تک وہ محنت کر رہی ہے، اور آج حیا کی تاریخ یہ ہے، کسی بھی آفس میں چلے جائیے اور کسی بھی بڑے عہدے کی تحقیق کر لیجئے، ہر جگہ ان کا آدمی اپنا بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے دھڑلے سے مرڈر کرتا ہے، دھڑلے سے بلاتکاری کرتا ہے۔ آپ مقدمہ لے کر کے کورٹ میں جائیں گے، کورٹ میں جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کا آدمی ہے، آپ کے حق میں وہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے حالات کو درست کرنا ہے تو مال کو تحفظ بنائیے، کمائی کے ذریعے حلال ہو، اور خرچ کیجئے بچوں کی تعلیم پر، خرچ کیجئے اسکول اور کالجوں کے اوپر۔ آج گوا کے اندر دیکھ لیجئے اللہ نے کتنی دولت دی ہے مسلمانوں کو، لیکن ایک بھی ایسا کالج اور یونیورسٹی نہیں بنی ہوئی ہے جو خالص مسلمان لڑکیوں کی بچیاں پردے کے ساتھ جا کے تعلیم حاصل کر سکے۔ آج شکایت ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، آج شکایت ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے ایمان بیچ رہی ہے۔ شکایت تو ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک تعلیمی ادارہ نہیں کھولا جس میں ہماری لڑکیاں پردے کے ساتھ اور اسلامی شریعت کے ساتھ جا کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ تو شکایت کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہاں پر ایک بھی ایسا کالج نہیں ہے جس میں مسلمان لڑکیاں پردوں کے ساتھ جا کر کے تعلیم حاصل کر سکے۔ غیروں کے ساتھ جائے گی، 10 دن ملے گی، 20 دن ملے گی۔ اللہ نے عورتوں کے دل کے اندر بہت نرمی دے رکھی ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، ان سے محبت سے بات کرتا ہے، پریشان ہوتی ہے، پریشانی کی حالت میں جا کر کے وہ ہیلپ کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کے دل میں لڑکے کی محبت آ جاتی ہے، اور جب محبت آ جائے تو اس وقت میں وہ دین دھرم نہیں دیکھتا، سیدھا ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، گنگا میں کود گیا، اور باپ پریشان ہے کہ میری بیٹی مرتد ہو کر کے بھاگ گئی۔ تو پریشان کیوں ہوں گے جبکہ آپ نے پریشانی کا حل ڈھونڈا ہی نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی، امن و امان چاہتے ہیں، اولاد کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، تو پہلی چیز ہے مال کے تحفظ کو ممکن بنائے، جائز طریقے سے کما کر کے لائے اور اچھی جگہ پر مال کو خرچ کرے۔ چوتھی چیز ہے عزت و آبرو کا تحفظ۔ سماج میں سکون قائم کرنے کے لیے آبرو اور عزت محفوظ ہو، تب جا کر کے سماج میں امن و امان قائم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خطبہ دیا تھا، اور آپ نے اس میں ایک حدیث بیان کی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، فَإِنْ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ اے لوگو، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن، جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیے، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے نبی کی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، غیروں کی لڑکی تھی لیکن پھر بھی آپ نے ان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ایک جنگ میں حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائی گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک چادر اٹھا کر کے ایک صحابی کو دیا اور کہا جا کر کے اس لڑکی کے سر پر ڈال دو۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی پاکیزہ چادر ایک غیر مسلم لڑکی کے سر پر کیوں کر ڈالی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری ہو یا غیر کی ہو۔ اس طرح اللہ کے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی۔ تو جب تک ہماری عزت محفوظ نہ ہو، ہمارے گھر کی لڑکیوں کی عزت محفوظ نہ ہو، ہم سماج میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے۔ تو امن و امان قائم کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جو چوتھی تعلیم دی وہ عزت کی حفاظت ہے۔ اور پانچویں چیز ہے آزادی رائے کا تحفظ، کہ ہر انسان کو سماج میں بولنے کا حق دیا جائے۔ کہیں مشورہ ہو رہا ہے، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، ایک بڑا آدمی ہے، ایک چھوٹا آدمی ہے، ہر ایک کو مکمل بولنے کا حق دیا جائے۔ جب تک وہ اپنی رائے پیش نہیں کرے گا، سماج میں امن و امان قائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اندر سے وہ آدمی گھٹتا رہے گا، اس گھٹن میں آ کر کے کبھی کسی کا مرڈر کرے گا، کبھی کسی کا مال لوٹ کر کے بھاگ جائے گا، پھر امن و امان ختم ہو
جائے گا۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے پورے عرب کے یہی حالات تھے۔ جو بڑے لوگ تھے ان کے خلاف کوئی انسان بول دیتا تو سمجھئے اس کی جان کی ہلاکت طے ہے، یعنی حاکم کے خلاف بولنا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ نے سب کو بولنے کا حق دیا کہ سماج کا اعلیٰ انسان ہو یا ادنا انسان ہو، ہر ایک کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے۔ اللہ کے نبی کی خود یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے جنگ لڑی جائے، لیکن صحابہ کرام کی زیادہ تر رائے تھی ہم مدینہ سے باہر نکل کر کے جنگ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی رائے کے مطابق فیصلہ دیا اور مدینہ سے باہر نکل کر کے آپ جنگ لڑے۔ اس طرح آپ نے سب کو بولنے کا حق دیا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو بہت ساری رائے آنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فدیہ لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ہر ایک کو بولنے کا حق دیا۔ جب سماج میں انسان کو عقیدے کا تحفظ ہو، سماج میں لوگوں کا مال محفوظ ہو، لوگوں کی جان محفوظ ہو، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو اور ہر ایک کو بولنے کا حق دیا جائے، جب یہ 5 اصول کو اپنائے جائیں گے تو سماج میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عالم کے تعلق سے یہ پیغام دیا تھا۔ تو نبی کا پہلا پیغام توحید اور دوسرا پیغام کہ ان دنیا کے اندر امن و امان کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے 5 بنیادی اصول دیے تھے، اور تیسرا پیغام عورتوں کا مقام تھا۔ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں زور و شور کے ساتھ یہ پیغنڈا کر رہی ہے کہ اسلام میں عورتوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آئے دن آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے اور یہی سوال ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، اسلام میں عورتوں کو 4 دیواری میں قید کر دیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے، جس طرح اسلام میں عورتوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں کسی اور مذہب میں اتنے حقوق نہیں چھینے جا رہے ہیں۔ بہت زور و شور کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ بتائیے کہ کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ جو اسلام سراپا رحمت بن کر کے دنیا میں آیا، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، انسان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، جو ہر ایک مخلوق کے لیے جو اسلام سراپا رحمت بن کر کے آیا، وہ عورتوں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ وہ عورتوں کی آزادی کو چھیننے کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ غیروں کا ایک پروپیگنڈا ہے اور سوچی سمجھی بہت بڑی سازش ہے تاکہ عورتیں اسلام سے متنفر ہو جائے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہو۔ ان کے طرف سے بہت بڑا پیغنڈا چلایا جا رہا ہے۔ یہ آج انٹرنیٹ کی دنیا سے بہت ماحول گرم کیا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اسلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ مظلوم تھا تو عورتیں تھیں، جنہیں فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، کچلا جاتا تھا، غلاموں کی طرح منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ میں ذرا اقوام عالم کی تاریخ کا مختصر حصہ آپ کو پیش کروں۔ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر جو قدیم یونان تھا، وہاں پر عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نحوست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا اور وراثت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ رومی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت صرف مردوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، ان کو دنیا میں کوئی اور حق ادھیکار نہیں ہے۔ عیسائی لوگ یہ عورتوں کو امن و شانتی کا دشمن سمجھتے تھے، اور ہندو مذہب کے اندر اگر کسی عورت کو شوہر مر جائے تو عورت منحوس سمجھی جاتی تھی، اور عورت کے لیے یہی بہتر سمجھی جاتی تھی کہ وہ عورت شوہر کی چتا پر جل کر کے خود کو ہلاک کر دے، مار ڈالے۔ اور وہ عرب جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، وہاں کی حالت تو کچھ اور ہی زیادہ خطرناک تھی۔ وہاں پر لڑکیوں کو، زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفنا دینا یہ ایک عام سی بات تھی۔ عرب
کہ گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ اتنا افسوس کرتے تھے شاید کہ اپنے کسی رشتہ دار کے مرنے پر بھی انہیں اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کے اس حالات کو بیان کیا ہے۔ 14ویں پارے کی آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کے پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل میں گھٹن محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں یا میں اسے زمین میں دفن کر دوں۔ تو اقوام عالم کا عورتوں کے تعلق سے یہ تصور تھا اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام جب آیا تو عورتوں کی آزادی کو لے کر کے آیا، عورتوں کے لیے رحمت کا نمونہ بن کر کے آیا، اور عورتوں کے لیے انصاف لے کر کے آیا۔ اور وہی عورت، وہی لڑکی جن کے پیدائش پر عرب لوگ چہرے کو چھپایا کرتے تھے اور ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اسلام نے اس لڑکی کے پیدائش کو جنت میں دخول کا ذریعہ بنایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعیدها ولم یہینها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ جس شخص کو اللہ نے لڑکی دی اس کے بعد وہ لڑکی کی بے عزتی نہیں کرتا ہے، یعنی اچھا سلوک کرتا ہے، اور لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ترجیح نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو لڑکی کے ذریعے آزمائش میں ڈالے اور وہ انسان لڑکی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، وہ لڑکی قیامت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ اسلام نے جتنا مقام دیا عورت کا، پھر وہ عورت بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، نبی نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ پوری دنیا نفع اٹھانے کا سامان ہے اور سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے۔ اور جب وہ عورت کو بچے ہو جائے، ماں بن جائے، تو نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، ہر حال میں ان کو عزت دی، اگر پیدائش ہو جائے تو باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے، جب ان کی شادی ہو اگر وہ نیک ہیں تو دنیا میں سب سے قیمتی سامان ہے، اور جب وہ خود ماں بن جائے ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی نے جنت ڈال دیا ہے۔ تو اقوام عالم تو یہ سمجھتے تھے کہ عورت شیطان کی ایک شکل ہے، عورت مرد کی خدمت کے لیے ایک جانور ایک انسان نما جانور ہے، لیکن اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اگر یہ تعلیم اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں چل رہی ہے یہ صرف پروپیگنڈا ہے، ماحول خراب کرنے کے لیے ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔